ایک جنازہ آیا جس میں 8 آدمی تھے، 4 نے کندھا دیا تھا اور 4 پیچھے تھے، اور اس بالکل میری پہلی والی قبر کے پاس آئے، وہ بالکل پہلی والی قبر کے پاس آئے۔ اب یہ کہتے ہیں، سنو، یہ جو بوڑھے میاں ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ 3 قبریں کھودی تھی، تینوں قبریں تیار تھی، پہلی والی، دوسری والی، تیسری والی تیار تھی، کہتے میں نے آسمان سے 2 فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا، انسان کی شکل میں تھے، انسان کی شکل میں۔ اس میں ایک دوسرے کو کہتا ہے، یہ پہلی والی قبر ہے نا، اس کو 9 مائل لمبا اور 12 مائل چوڑا کر دو، قبر کو جتنا ہو سکے لمبا کرو، اور اس میں جنت کا بچھونا بچھا دو، آنے والے کو جنت کے کپڑے پہنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ تیسری قبر کے پاس آئے اور ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے، قبر کو ایسی بنا دو۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عمرو بن مسلم، نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حضرت عمرو بن مسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں قبرستان گیا، ویسے وہ روزانہ قبرستان جاتے تھے، ہم لوگ بہت سارے لوگ ہیں جن کی عادت ہوتی ہے روزانہ قبرستان جانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبرستان جاؤ، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم کو اپنی موت یاد آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوروا قبورکم فإنها تذکر الموت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان جایا کرو، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، اپنا دل نرم ہوگا، موت یاد آئے گی۔ تو حضرت عمرو بن مسلم روزانہ قبرستان جاتے تھے۔ ایک دن قبرستان گئے تو ایک بہت پرانا بوڑھا آدمی قبرستان میں، جس کا کام تھا قبر کھودنے کا، بولو قبر کھودنے کا، جس کو گھور کن کہتے ہیں، وہ قبر کھودنے کا کام تھا، اور وہ بہت زمانے سے بوڑھا آدمی قبر کھودا کرتا تھا۔ تو عمرو بن مسلم تو جوان تھے ماشاءاللہ، ان کے پاس گئے اور جا کر کہا، بوڑھے میاں اتنے سالوں سے آپ قبر کھود رہے ہو، کچھ عجوبہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو وہ رونے لگے، اور وہ بوڑھے میاں روتے روتے کہنے لگے، زندگی میں ایک عجوبہ دیکھا کہ میری عادت ہے کہ میں 2-3 قبریں کھود کے رکھتا ہوں، کوئی مردہ نہیں ہے، کوئی میت نہیں، لیکن میں 2-3 قبریں کھود کے رکھتا ہوں تاکہ اچانک کوئی میت آوے تو مجھے جو بھی لینا ہے، پیسہ لینا دینا کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں قبر حوالے کر دیتا ہوں، کھدائی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ میں لے لیتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے 3 قبریں کھودی، پہلی ایک قبر کھودی، دوسری قبر کھودی، تیسری قبر کھودی۔ اب وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں، چند گھنٹوں کے بعد ایک جنازہ آیا جس میں 8 آدمی تھے، 4 نے کندھا دیا تھا اور 4 پیچھے تھے، اور بالکل میری پہلی والی قبر کے پاس آئے، وہ بالکل پہلی والی قبر کے پاس آئے۔ اب یہ کہتے ہیں، سنو، یہ جو بوڑھے میاں ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ 3 قبریں کھودی تھی، بولو جب میں نے 3 قبریں کھودی، اور تینوں قبریں تیار تھی، پہلی والی، دوسری والی، تیسری والی تیار تھی، کہتے میں نے آسمان سے 2 فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا، انسان کی شکل میں تھے، انسان کی شکل میں۔ اس میں ایک دوسرے کو کہتا ہے، یہ پہلی والی قبر ہے نا، اس کو 9 مائل لمبا اور 12 مائل چوڑا کر دو، 9 مائل لمبا کر دو اور 12 مائل چوڑا۔ کہتے وہ معلوم نہیں، اندر ہو گیا۔ کہتے پھر وہی 2 فرشتے انسان کی شکل میں دوسری قبر کے پاس آتے اور آ کر کہتے، افرشوہ من الجنہ، البسوہ من الجنہ، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ وافسحوا فی قبرہ، یعنی قبر کو جتنا ہو سکے لمبا کرو، اور اس میں جنت کا بچھونا بچھا دو، آنے والے کو جنت کے کپڑے پہنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ تو کہتے وہ بھی ہو گیا تھوڑی دیر میں، وہ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے تو ہو گیا۔ کہا تیسری قبر کے پاس آئے اور ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے، قبر کو ایسی بنا دو، یا انگوٹھے کو اپنی انگلی کے ساتھ جوڑا، کہا قبر کو یعنی اتنی تنگ، اتنی چھوٹی قبر کو بنا دو۔ وہ قبر کھودنے والے کہتے وہ دونوں چلے گئے، پہلی قبر کے واسطے بول گئے اتنے مائل لمبا، اتنے مائل چوڑا، دوسری قبر کے لیے تو بہت کچھ بول کر گئے، اور تیسری قبر کو ایک دم بالکل چھوٹا کر کے چلے گئے۔ اب یہ کہتے میں انتظار کر رہا تھا کہ کون میت آئے گا، کہتے 2-3 گھنٹے کے بعد ایک میت آیا، جیسا بھی میں نے کہا۔ کتنے آدمی تھے؟ 8 آدمی، 4 جنازہ اٹھائے ہوئے اور 4 پیچھے۔ تو یہ کہتے کہ میں نے پہلی والی قبر ان کو بتائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ قبر کے اندر اتاریں گے، اور جو کھدائی کے پیسے وہ بھی دیے۔ تو میں نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ جو 8 آدمی تھے کہنے لگے، یہ ہمارے محلے کا بہت غریب آدمی، اس کے پاس تو کفن کے کپڑے بھی نہیں تھے، ہم نے ان کا غسل کا، کفن کا سب ہم نے چندہ کیا، اور یہ جو کھدائی کے پیسے آپ کو دے رہے ہیں نا، وہ بھی ہم نے چندہ کر کے دیا، بہت غریب آدمی ہے۔
تو ان کو تو معلوم تھا کہ یہ وہ قبر ہے جو 12 مائل لمبائی اور 12 مائل چوڑائی میں آئی ہے. تو کہا کہ اس کا کوئی عمل تھا. عمل کہاں؟ پیسوں سے غریب تھے, سجدوں کے امیر تھے. پیسوں کے غریب تھے اور سجدوں کے یعنی بہت نماز. جب دیکھو ان کے گھر میں جاؤ تو فراد, سنت, نوافل, اوابین, اشراق, چاش. تو یہ قبر کھودنے والے نے کچھ کہا نہیں, سمجھ گئے اسی نماز کی برکت سے اللہ نے ان کی قبر کو چوڑا کر دیا ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ مومن کامیاب ہو گیا, وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے نمازوں کی پابندی کر لی. اب وہ دوسری قبر کا انتظار کرنے لگے, کیونکہ یہ کھودنے والے کو بھی انتظار تھا کہ دوسری والی سب سے زبردست قبر ہے. کہتے برابر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک میت کو لایا گیا. اچھا میت کو لایا گیا, اس کے ساتھ یہ 8, 10, 12 آدمی تھے جو تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسری قبر ہے اور اس کی کھدائی کے اتنے پیسے لے لیے. جب ان کو رکھنے لگے بولے کون ہے؟ کہا یہ آدمی کے اندر 2 صفتیں بہت تھی. کتنی صفتیں تھی؟ بہت. 2 صفتیں بہت تھی. ایک صفت تو یہ تھی ان کے اندر کہ یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کا پابند, مگر ہر وقت ایک خیال کوئی غریب آ جائے, کوئی مسکین آ جائے, کوئی یتیم آ جائے, کوئی بیوہ آ جائے, کوئی لاچار آ جائے, کوئی مجبور آئے. یہ خود بھی غریب ہے. دیکھو اس کے ساتھ میں زیادہ لوگ جنازے میں نہیں آئے, کیونکہ غریب کے جنازے میں ویسے بھی بہت کم لوگ آتے ہیں, تو زیادہ لوگ نہیں آئے. لیکن یہ اپنی کمائی میں سے بھی خود بھوکے رہتے تھے مگر دوسروں کو کھلاتے تھے, جس کو اللہ نے فرمایا بڑا نیک ہے وہ آدمی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود بھوکے رہ جاتے. تو کہا بس ان کو قبر میں رکھ دو. قبر میں رکھ دیا. یہ سمجھ گئے اب تھوڑی دیر میں ان کی قبر جنت کا باغ بن گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے جنت کا بچھونا بچھا دیا. سبحان اللہ. جنت کے کپڑے دے دیے. بولو سبحان اللہ. جنت کی کھڑکی کھل گئی. بولو سبحان اللہ. اور کہاں سے کہاں تک جنت پھیل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قبر ہم کو بھی نصیب فرماوے. اچھا وہ تیسری قبر کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ وہ تو بہت چھوٹی ہو گئی ہے, بہت چھوٹی. یعنی سیدھی بات ہے, چھوٹی قبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہڈی کو ہڈی سے توڑا گیا ہے, پسلی کو پسلی سے ملایا گیا ہے, قبر میں آگ لگائی گئی ہے, قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے گئے, قبر میں آنکھوں کو پھوڑا جائے گا, جبڑوں کو پھاڑا جائے گا, ہڈیوں کو توڑا جائے گا. تو یہ انتظار. اتنے میں دیکھا دھوم دھام آواز آ رہی ہے, بہت بڑی عورت کی قبر آ رہی ہے, بہت بڑی عورت کی قبر آ رہی ہے, بہت بڑی عورت. معلوم ہوا وہ زمانے کا جو بہت بڑا امیر چودھری تھا, اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی میت آ رہی ہے. تو وہ تیسری قبر کا جو بھی کھدائی کا پیسہ تھا وہ لیے اور دے دیے, اور پوچھا یہ عورت کا معاملہ کیا تھا. کہا یہ عورت بہت امیرہ, بہت 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 مالدار, مطلب کروڑوں ابا چوپتی عورت ہے, مگر غریبوں پر ظلم بہت کرتی تھی. بات میں انہوں نے پوچھا تو معلوم ہوا غریبوں پر ظلم بہت کرتی تھی, لوگوں کا حق بہت مانگتی تھی, اور بناؤ سنگار کرنے میں اتنی ماہر تھی, خود بھی کرتی تھی, دوسروں کو کرواتی تھی, اور نمازوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی. بولو نمازوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی. یہ کونے میں جا کے رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس کی قبر کو تو نے تنگ کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ قبر چھوٹی ہو جانا, اتنی ہو جانا, اتنی. یہ قرآن میں لکھا ہے 16ویں پارے میں, بڑا عجیب لکھا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا, جیسے وہ عورت ہمارے نبی کے طریقے سے ہٹ گئی, غریبوں پر ظلم کرنا, لوگوں پر ظلم کرنا, یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں. تو وہ جو اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا, اللہ نے کہا معیشتاً ضنکا, اس کی قبر چھوٹی ہوگی اور قیامت میں اندھا بنا کے اس کو اٹھایا جائے گا. خیر وہ جو کھودنے والے تھے نا وہ بہت روئے اور کہتے ہیں, عمرو بن مسلم کو کہتے کہ تم پہلے تھے جنہوں نے مجھے واقعہ پوچھا, میں نے یہ واقعہ بتایا, لیکن میری آنکھوں سے اس دن سے پٹی نکل گئی. میں نے طے کر لیا 2 کام زندگی میں کرتے رہنے کا, نماز پڑھتے رہنے کا اور غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دیتے رہنے کا, اور کوئی دھرم نہیں دیکھنے کا, کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنے کا, انسانیت کو سامنے رکھ کر سارا کام کرتے رہنے کا. عمرو بن مسلم جو اللہ کے ولی جوان تھے وہ کہنے لگے میں بھی اللہ سے وعدہ کرتا ہوں جو کام تو کرے گا وہ کام میں بھی کروں گا. اور آج تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا, پورا مجمع بولے نا باقی رہنے والا کون.
صرف اللہ، بولو صرف۔ اور اللہ کہتے ہیں تو کہیں بھی جا، کہیں بھی بھاگ، کہیں بھی دوڑ، موت کا وقت آئے گا، ایک سیکنڈ آگے نہیں۔ اور بولو ایک سیکنڈ۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جہاں ہو سکے چلے جاؤ، لیکن موت آئے گی اور موت ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں، بولو ایک سیکنڈ بھی۔ بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جمعہ کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کا دن آپ ممبر پر کھڑے ہیں اور آپ نے جو خطبہ دیا ہے، موت پر جو خطبہ دیا ہے، سارے صحابہ چونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ امام خطبے میں کیا کہتا، نہ پہلا خطبہ ہم کو سمجھ میں آتا، نہ دوسرا خطبہ سمجھ میں آتا، نہ نماز ہم کو سمجھ میں آتی، کیونکہ ہم عربی زبان جانتے ہی نہیں۔ حضرت علی نے جب کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا، ایسا زبردست روتے ہوئے خطبہ دیا، الموت 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 لیس منہ فوت ان اقمتم له اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وهو القبر الا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، پھر موت کی تیاری کرو، کوئی بچنے والا نہیں، سامنے کھڑے رہو گے تو بھی موت تمہیں دبوچ لے گی، اور اگر تم بھاگو گے تو بھی موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اور فرمایا یہ مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، کون سی مٹی؟ یہ قبر کی مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور جہاں تمہارا مقدر ہوگا وہاں قبر میں جاؤ گے، پھر دو ہی راستے ہوں گے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا۔ میرے پیارو، کب آئے گی ہم کو موت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، موت معلوم ہے کب آئے گی؟ میں آج بتا رہا ہوں کب آئے گی موت، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے دعا کرو ہمارے مرحوم امام مولانا قاری عبد المحیط، اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ موت کب آئے گی میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے، اور میرے کو تو ہو ہی گیا ہے کہ کب آنے والا معاملہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت یعقوب، ساتھ میں بولیں گے پورا مجمع، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت، نہیں ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ حضرت۔ بہت زبردست نبی، بہت زبردست نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ تو بہت بڑے نبی حضرت یعقوب، آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم، ان کے ابا محترم، بولو کون؟ حضرت یعقوب۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب ایسے ہی بیٹھے اور سب ان کے دوست احباب، پوری مجلس بھری ہوئی ہے، سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی، توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی، اور سامنے وہ آ رہے ہیں، ایک نورانی شخص آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا، سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے، یعنی کون ہے؟ موت کا فرشتہ۔ تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا، بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا۔ مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا، موت کے فرشتے کا آنا، مطلب ہے کہ کسی کا وقت۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے، دھیرے 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 وہ فرشتے آ رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے کہ یہ داخل ہوئے، یہ داخل ہوئے، اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے، کہیں بھی موت کی ابھی خبر آئے گی، لیکن وہ نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے، سیدھے حضرت یعقوب کے پاس آئے۔ کن کے پاس آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لیے آئے؟ تم ملک الموت؟ تو کہا ہاں میں ملک الموت۔ تو کہا روح نکالنا ہے؟ تو کہا نہیں، روح نکالنے نہیں آیا، آپ بہت خوبصورت ہے، اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا۔ اب جب حضرت یوسف خوبصورت ہے تو ان کے ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ابا صاحب کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا، دو چار باتیں کرے، کہا موت کا معاملہ تو نہیں؟ کہا نہیں، موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی، کافی لمبی بات ہوئی۔ جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے، ملک الموت یعنی موت کے فرشتے، حضرت عزرائیل، بولو کون؟ حضرت عزرائیل۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا او عزرائیل ذرا ادھر آؤ، واپس آئے، کیا کام ہے؟ کہا واپس آؤ گے؟
بھائی واپس آؤ گے؟ تو کہا موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا، بھائی روح نکالنے تو آؤں گا، اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ اور میں نے کہا نا 1 سیکنڈ، جب موت کا وقت آئے تو 1 سیکنڈ آگے نہیں، اور 1 سیکنڈ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا وقت آئے تو 1 سیکنڈ آگے نہیں، 1 سیکنڈ پیچھے نہیں۔ تو فرشتے نے کہا آؤں گا، واپس آؤں گا، آپ کی روح نکالنے آؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آنے سے 3 دن پہلے میرے کو بول دینا، آنا ہے، آنا، روح نکالنا، جانا تو ہے ہی دنیا سے، لیکن کتنے دن پہلے بول دینا۔ یا تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو 3 دن پہلے خبر کر دیں گے۔ چلے گئے، بولو چلے گئے۔ حضرت یعقوب بھی بڑے خوش، یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی؟ 3 دن پہلے، اور 3 دن پہلے خبر مل جائے تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب ایک لمبا زمانہ گزرا اور وہ حضرت اسرائیل واپس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، کمرے پہ دستک ہوئی، ٹھک ٹھک آواز ہوئی، کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا ٹائم از اوور، وقت ختم ہو گیا، اب آپ کی روح نکال گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کہا تھا نا 3 دن پہلے خبر کرنا، 3 دن پہلے خبر کرنا، تم نے 3 دن پہلے خبر نہیں کی اور آ گئے۔ ارے میری روح نکالنے کے واسطے آئے، ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ 3 ایام ولیالیہا، 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے، بغیر خبر کیے اچانک آ گئے۔ تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو؟ کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی۔ کہا آپ کو نہیں، ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے، ایک کا دکا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے، باقی 99% تو ہم خبر کر کے ہی آتے، بغیر خبر کے نہیں آتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غصے میں تھے، کہا آج جس کو خبر کی ہوگی، مجھے کسی نے خبر نہیں دی۔ کہا آپ کو بھی خبر دی۔ تو کہا تو کب خبر دی؟ کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو، پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے، داڑھی کے بال کالے تھے، ابھی سفید ہو گئے۔ یعقوب کی تو عمر ہو گئی تھی، سفید ہو گئے، ہمارے بھی بہت سو کے ہو گئے، وہ الگ بات ہے کہ پالش مارے، باقی سفید ہو گئے۔ کہا وہ داڑھی کے بال اور یہ، تو کہا کہ ہاں ہو گئے۔ کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں، ہم نے تو خبر دے دی، یہ داڑھی کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا ڈنکا بجا دیا کہ ہم آنے ہو۔ پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے، اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں، کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی۔ کہاں ہوتی؟ کہا جب یہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا، یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، پہلے آپ بہت تندرست تھے، آپ کے شریر میں، آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا، لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا، مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی۔ کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا، اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں۔ اور کہا اکیلے آپ کو نہیں، ہم تو ہر بندی کو بتاتے، لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہاں ہم بھی بیٹھے آ گئے، ارے بولو نا سگنل آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو کبھی بھی موت آئے گی نا۔ اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم؟ سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی مرنا تو ہے، جنازہ رکھا ہوگا ہمارا، بھائی میرا آپ کا جنازہ رکھا ہوگا، بیوی روتی ہوگی، بچے روتے ہوں گے، بھائی روتے ہوں گے، اور گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو غسل دینا ہے، وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا کہ اس کو جنازہ، اس کو کفن پہنانا ہے، اس کے جنازے کو وہ سب ہوگا۔ لیکن سب سے کٹھن معاملہ، آج دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے۔ آمین بولو آمین۔ اللہ ورنہ میرے پیارو وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی عادت تھی آنکھوں کا باہر غلط استعمال کرنا، عورتوں کو دیکھنا، جو عادت ہم سب کے اندر موجود ہے، جب آخری وقت آیا کلمہ پڑھنے جائے تو کلمہ نہ ملے، کوئی اللہ کے ولی آئے کہ اللہ اس کو کلمہ دے دے، غیب سے آواز آئی، زندگی بھر آنکھوں کا غلط استعمال کیا، ہم اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کریں گے۔ میرے پیارو قرآن کریم میں ہے اللہ جس کو چاہے گا، بولو کلمہ
دے گا جس کو چاہے گا کلمہ مرنا ہے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ موت کے وقت کلمہ ملے نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، موت کے وقت جس کو چاہا کلمہ دے دیا، جس کو چاہا کلمہ چھین لیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، قبر میں جائیں گے کتنے سوال ہوں گے؟ ہاں بولو نا کتنے؟ جس میں پہلے دو ایزی ہیں، تیسرا لازمی ہے اور سب سے بھاری ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، من ربک۔ قبر میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، قبر میں چلے گئے، سب دفن کر کے چلے گئے، اور بھائی بھی مٹی مار کے چلے گئے، دوست بھی مٹی مار کے چلے گئے، بیٹا بھی مٹی مار کے چلا گیا، روتے روتے سب چلے گئے اپنی بلڈنگ میں پہنچ گئے، نیچے کرسیاں لگ گئی، کھانا تیار ہو گیا۔ ہوتا ہے نا باہر کے مہمان کھا کے جانا، وہاں کھانا شروع ہوتا ہے، یہاں سوال جواب شروع ہوتا ہے۔ وہاں ہمارے رشتہ دار، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارے دوست احباب کھانے کے دسترخوان پر ہے، یہاں پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دے دیں گے، بولو دیں گے انشاءاللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ بولو کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ بولو دینی الاسلام، ساتھ میں بولو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب۔ سب سے کٹھن سوال تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون نبی تھے جو تمہارے درمیان آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، حدیث لے کر آئے تھے، حلال بتایا تھا، حرام بتایا تھا، کون تھے؟ کون تھے؟ میرے پیاروں، اگر کوئی نمازی ہوگا، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا، بندوں کا حق ادا کرنے والا ہوگا، اتنا آسان جواب دے گا، ہوا محمد الرسول اللہ، وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جاءنا بالبینات والہدی، ارے وہ قرآن بھی لے کر آئے تھے، حدیث بھی لے کر آئے تھے، اور ہم نے اس پر عمل کیا۔ بس جیسے وہ سیدھا جواب دے دے گا، اعلان ہوگا اس کی قبر کو 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا کر دیا جائے۔ اور پھر کیا اعلان ہوگا؟ یہ اعلان ہوگا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اعلان ہوگا بندہ سچا ہے، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا کپڑا پہنا دو، جنت کا دروازہ کھول دو۔ جب سب ہو جائے گا تو وہ فرشتے کو کہے گا، فرشتے سوال کرنے آئے تھے نا، ہو گئے نا سوال، اب یہ فرشتے کو سوال کرے گا میرے کو گھر جانا ہے، تو فرشتہ کہے گا بھی گھر جانے کا راستہ بند۔ تو کہا گھر نہیں جانا تو گھر والے کو خبر تو کرو کہ میرا کیا حال ہے، کیونکہ میرا تو خبر دیکھو، میرا گھر تو چھوٹا تھا، یہ تو 70 گز لمبا 70 گز چوڑا، اور اللہ نے اپنا نور اس میں بھر دیا، اور اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا، اللہ نے جنت کا بچھونا دے دیا، اللہ نے میرے کو کفن لے کر آئے تھے، یہ جنت کا کپڑا میرے پاس آ گیا، میرے گھر والوں کو خبر تو دینا ہے۔ تو فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سو جا آرام سے جیسے دلہن سوتی ہے، جو سب سے تیرا پیارا ہوگا وہ تجھے آ کر اٹھائے گا۔ تو کہے گا میرا سب سے پیارا کون ہے، کون مجھے اٹھائے گا؟ کہا ایک وقت آئے گا نبی خود آئیں گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تجھے اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ میں پورے قافلے کے ساتھ تجھے جنت میں پہنچا دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن اگر کوئی بے نمازی جس کے اوپر منافق کا لیبل لگ گیا، اس کو جب یہ تیسرا سوال ہوگا نا من ھذا الرجل، یہ کون ہے، نبی کون ہے، الذی بعث فیکم، جو تمہارے درمیان میں آئے وہ نبی کون ہے؟ تو کیا کہے گا معلوم؟ لا ادری، کچھ معلوم نہیں میرے کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو اس وقت آواز آئے گی فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ۔ آواز آئے گی جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ سب جانتا تھا، طاقت تھی، مگر فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا، یہ جھوٹا ہے، اس کو جہنم کا لباس پہناؤ، جو تارکول کا بنا ہوا لباس ہوگا، گرم گرم جہنم کا پہناؤ، جہنم کا دروازہ کھول دو اور قیامت تک اس کو مارتے رہو۔ میرے پیارو، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرما۔ اللہ فرماتا تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اچھا سب پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے نا؟
اب نہیں پڑھنے والے میرے کو ایک سوال کا جواب دے دے جو میں ڈائریکٹ قرآن سے پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ اب تک نہیں پڑھتے تھے آج سے ارادہ کرو پڑھیں گے انشاءاللہ. پکا ارادہ کرو، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نہیں پڑھے گا، قرآن کریم میں کیا لکھا معلوم؟ اللہ نے جو جہنم بنائی، بولو اللہ نے جو، جس میں سب سے آخری اور سب سے ڈینجر جہنم بنائی، وہ اتنی ڈینجر جہنم بنائی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے، ہمارے نبی فرماتے کہ وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس جہنم میں کچھ پلایا جائے، کوئی چیز کڑوی پلائی جائے، اگر اس کو دنیا میں ڈالا جائے تو پوری دنیا کا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اور وہ جہنم میں جو ہوگا نا، اس کے بدن پہ جو بھی چتھڑا ہوگا، اگر اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لائے تو دنیا جل کے خاک ہو جائے. اتنی خطرناک جہنم. پورا مجمع بولے گا جس کا نام ہے ویلن. بولو کیا نام ہے؟ ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کیا فرماتے؟ جو سب سے آخری جہنم ہے اس میں ابو جہل جائے گا. کون جائے گا؟ فرعون جائے گا. بولو کون جائے گا؟ قارون جائے گا، حامان جائے گا. اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. یہ جو ویلون والی جہنم ہے جس میں ابو جہل، قارون، فرعون، حامان، ارے کونٹائی والو، ہمارے نبی فرماتے میری امت کا بے نمازی اسی جہنم میں جائے گا. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کر دیکھو، پڑھو نا میرے ساتھ میں، آپ کو یاد ہوگا. ارأیت الذی، پڑھو پڑھو، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام. پھر کیا ہے؟ بس رک جاؤ. ویلن، ویلن، جہنم، جہنم. کون جائے گا؟ ابو جہل جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ارے نبی کا دشمن جائے گا. اور کون جائے گا؟ اللہ فرماتے فویل للمصلین. پڑھو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اسی جہنم میں امت کا بے نمازی جائے گا. تو میرے دوستو آج کے حالات میں 3 کام کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے یقین بنانا، کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ عبادت کے لائق کون؟ اور نمبر 2 پورا مجمع دیکھو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو آئے، بھٹکا ہوا نہیں. ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن. میں ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور آخری بات نماز کا دامن. اگر یہ 3 بات پہ آپ نے عمل کر لیا نا، ہمارا اتنا دور سے سفر کرنا آسان ہو جائے گا. بہت آسان ہو گیا. آئندہ بھی پھر آئیں گے، بولو انشاءاللہ. ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ. لیکن میں آپ تمام سے کہوں گا آج کا یہ سبق بھول مت جانا. ہم ملے نہ ملے، ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے، یہ سبق کبھی مت بھولنا. نمبر 1 بھروسہ کس پہ کریں گے؟ اللہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نمبر 3 خاص کر کے آج سے میری ماں، بہنیں، بیٹی آپ سب شروع کرے نماز کا دامن. میرے کو بہت خوشی ہوئی، ابھی میں ہمارے ابو سہیل بھائی کی سکول میں تھا، وہیں پر ہم نے کھانا کھایا. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ سکول ہے، دین دنیا کا علوم ہے، لیکن ایک عبادت خانہ بنا ہوا ہے، ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور ہر بچے کو نماز پڑھایا جاتا ہے. بہت خوشی ہوئی میرے پیاروں. اگر ہمارا یہ کونٹائی اور یہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ تو بولنا بھائی. گھیما گھڑا، گھیما گھڑیا، جو بھی یہ گاؤں کا نام ہے. اگر یہ گاؤں آج ایک ہو کر اللہ کے واسطے محبت میں آ کر، کتنا بڑا جلسہ آپ نے کیا. قاری قمر الاسلام صاحب کو آپ نے دعوت دی، بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر آئے، آپ اتنا بڑا مجمع لے کر یہاں پر آئے. نہ جانے ہماری کتنی ماں بہنیں بیٹیاں آئیں اور یہاں پر کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر تشریف لائے. ارے میرے پیاروں، اگر ہمارے یہ گاؤں والے اور ہمارے یہ کونٹائی والے سب مل کے ارادہ کرے، اللہ کی قسم میں جان دے سکتا، مگر نماز کو قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ کل فجر سے بولو شروع انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ. نہیں آواز کے ساتھ بولو نا انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو نا نماز کا دامن. بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، دامن نہیں چھوڑوں گا. اور ایک بات یاد رکھو، آپ سب جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو نا؟
ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ. بولو کون علامہ؟ وہ کہتے ہیں اگر کوئی آپ کو یہ بولے نا کہ کل پہاڑ ادھر تھا، آج وہ پہاڑ ادھر چلا گیا، حالانکہ پہاڑ چلنے والا، لیکن کوئی اگر بولے نا کہ اے مولانا کل ادھر پہاڑ تھا، آج تو پہاڑ ادھر چلا گیا. مولانا رومی کہتے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن مرد مومن کلمہ والا مرد اور عورت اپنی زبان سے کبھی پلٹ نہیں سکتا. اس لیے اسی اللہ کے ولی پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دو کہ ہم نماز کا دامن، کون کون ارادہ کرتا پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، نماز کا دامن. میں پھر ایک مرتبہ یہاں کے جلسے کے صدر صاحب کا اور ابو سہیل بھائی کا اور ان کے والد محترم کا اور تمام آنے والے مہمانوں کا، آپ تمام پورے مجمع کا اور ساری انتظام کرنے والے والنٹر حضرات کا، جوانوں کا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، اور میرے ساتھ نبھانے والے. کون مجھے لینے کے لیے وہاں تک، یہ کلکتہ کے ایئرپورٹ تک آئے، کون تھے وہ ہمارے؟ مینار البھائی. اور مجھے بہت خوشی ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مدرسہ قائم کرنے جا رہے، ایک حفظ کلاس شروع کرنے جا رہے، ایک بڑی زمین پہ کام کرنے جا رہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو قبول فرمائے اور اللہ حافظوں کی جماعت پیدا فرمائے. اور میں ہمارے ابو سہیل بھائی کا، اسی طرح مولانا عثمان صاحب کا، ہمارے اشرف البھائی کا، اور بھی جو ساتھی ہمارے ساتھ میں یہاں خدمت میں آئے، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. ہمارے سورت سے ایوب بیٹے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی آنے کو قبول فرمائے. اخیر میں آپ سے کہوں گا کہ 2 منٹ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، اور 2 منٹ ہم درود پڑھیں گے. کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں درود؟ ہاں بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو بھی ہمارے جلسے کے صدر صاحب ہیں وہ دعا کروا دیں گے انشاءاللہ. اور اتنا بڑا مجمع، ظاہری بات ہے میں سب کی ملاقات تو نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر مجھے کلکتہ تک پہنچنا، ایئرپورٹ تک پہنچنا، اور وہاں سے پھر سفر کرنا. اس لیے میں سلام کرتا ہوں، آپ سب میرے سلام کا جواب دے دو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مجھے یہ بھی پتا چلا کہ بہت سارے جوان میرے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ہمارے ابو سہیل بھائی کو بتایا ابھی نہیں، آج نہیں، انشاءاللہ آئندہ جب کلکتہ میں آنا ہوگا. کیونکہ یہ جو بیعت ہونا ہوتا ہے نا، یہ آسان نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ دے دیا، سامنے والے نے بیعت کر لیا، معاملہ پورا ہو گیا. نہ ہم بھی سوچے، آپ بھی سوچے. اس کے بعد آئندہ جب بھی کلکتہ میں بیان ہوگا، ہم ابو سہیل بھائی کو خبر کریں گے، آپ کو خبر کریں گے، تب آرام سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں پر آ جانا، انشاءاللہ بیعت کریں گے. لیکن بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں بتائی جائے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بتایا جائے، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. تو آئندہ بہت جلدی کلکتہ میں آئیں گے، کیونکہ یہ موسم ہے، ہم آئیں گے بہت جلدی کلکتہ میں آئیں گے. بہت سی جگہوں سے دعوت آئی ہے، جس جگہ ہم دعوت قبول کریں گے وہاں پر آئیں گے، اور آپ سب لوگ جو بھی چاہے گا بیعت ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. لیکن عمل کریں گے، پورا مجمع بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ. 2 منٹ اللہ کا ذکر کرنا. شاید آپ نے پہلے یہ میدان میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا، اور یہ میدان میں یا اس طرح مجلس میں آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا. مجھے معلوم ہے لوگوں کو شرم آتی ہے، لیکن میرے پیارو اللہ کا نام لینے میں کون سے شرم کی بات ہے؟ ہم کو گانا گانے شرم آئی؟ ارے بولو نا، ہم کو گانا گانے شرم آئی، ہم کو ناچنے شرم آئی، ہم کو باجا بجانے شرم آئی. ہماری شادیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو گانا گانا، ناچنا بجانا، بے پردگی کرنا، دھوم مچانا، ارے غلط کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی. تو آج تو ایک اللہ کا نام لینا ہے، تو کون سے شرم کی بات ہے؟ اس لیے میں آپ سے تمام سے کہوں گا. اچھا ایک بات جب آ گئے تو میں ایک بات بتا، دیکھو بیچ میں بھی ایک بات آئی تھی، وہ میں نے سگریٹ کی بات بولا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ دیکھو میں آپ سب کو کہتا ہوں، اگر نہیں کرتے ہو تو بہت اچھا، لیکن یہ سگریٹ، بیڑی، تمباکو، گٹکا چھوڑ دو گے نا انشاءاللہ. آپ کو نہیں معلوم ہے اس میں نشہ ہوتا ہے نا، نشہ. اللہ تعالیٰ فرماتے، سنو اللہ فرماتے، کیونکہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، کچھ لوگ دارو بھی پی لیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے جو دارو پیے گا یا نشے کی چیز کو کھائے گا، اللہ فرماتے جس زبان پر گندی چیزیں آئے گی، کچھ دن کے بعد وہاں سے اللہ کا نام نہیں آئے گا. اس لیے سب لوگ بھائی بچیں گے نا انشاءاللہ، دھیرے دھیرے کوشش کر کے چھوڑیں گے. بولو چھوڑ دیں گے نا انشاءاللہ. اسی طریقے سے ہمارے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا موبائل میں، ارے موبائل چھوڑو،
ہماری شادیوں میں، ہمارے بڑے بڑے میدانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گانا ہوتا ہے، بجانا ہوتا ہے، ناچنا ہوتا ہے، اچھلنا ہوتا ہے اور بے پردگی ہوتی ہے۔ ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے، اور خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں بھائی گانا گانے سے اور ناچنے سے بچو، اس لیے کہ جو گانا گائے گا ناچے گا۔ حضرت علی فرماتے میں نے میرے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے وہ بہت کوشش کرے گا مگر موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔